ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا، وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد فاروقیہ میں دوسری جمعہ کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ایک بجے سے بیان شروع ہوتا ہے، لیکن بہت دیر سے انتظار کرنے کے باوجود بس نہیں ملی تو مجبوراً کسی دوسری بس کے ذریعے ہاروہلّی آنا پڑا۔ وہاں سے ہمارے ایک دوست چکن ریاض بھائی وہ یہاں تک لے کر آئے تو اس میں تاخیر ہو گئی، تو تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ وہ سبب بنائے۔ وقت بہت کم ہے، اسی تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج آپ پوری دنیا میں دیکھیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان شرمندہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان حقیر اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کوئی اچھی خاصی حکومت نہیں ہے، کوئی اچھا خاصا لیڈر نہیں ہے، کوئی اچھی خاصی سیاسی طاقت نہیں ہے، یعنی ہر اعتبار سے کمزور ہے، دینی اعتبار سے بھی کمزور ہے،
دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہے، علمی اعتبار سے بھی کمزور ہے، عملی اعتبار سے بھی کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں، دوسری قوموں کی نظروں میں مسلمانوں کا کچھ مقام بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا کچھ مرتبہ اور بلندی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہر ترقی، ہر بلندی مسلمانوں کے پاس تھی۔ مسلمانوں کا عجیب رعب اور دبدبہ تھا، ہر کوئی مسلمانوں کا محتاج تھا۔ لیکن آج مسلمان دوسروں کو محتاج ہو گئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ مالٹا کی جیل میں حضرت کو ڈال دیا گیا اور کئی سالوں تک مالٹا کی جیل میں آپ قید رہے، اور صبح و شام دن رات آپ کو سزائیں دی جاتی، آپ کو ستایا جاتا، آپ کو پریشان کیا جاتا، یہاں تک کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کی پیٹھ کو، آپ کی کمر کو داغا جاتا، اور کہا جاتا کہ اے محمود الحسن، جنگ آزادی میں تم نے جو حصہ لیا ہے، تم نے جو فتویٰ دیا ہے، تم اس کا انکار کر دو کہ میں جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیتا، میں نے مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کرنے کے لیے فتویٰ نہیں دیا، اس کا انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کر کے ایک بات پر قائم رہے، اور آپ نے اپنے فتوے کو، اپنی بات کو واپس نہیں لیا۔ کئی دنوں تک بھوکا رکھا جاتا، پیاسا رکھا جاتا، لیکن آپ برابر اپنی بات پر ثابت قدم رہے، جمے رہے۔ کئی سالوں کے بعد آپ جیل سے باہر آئے، بالکل آخری عمر میں۔ تو جیل سے باہر آنے کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں کے درمیان، مریدوں کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان ایک بات کہی، اور وہی بات آج کے مسائل کا حل ہے۔ حضرت نے کئی سال تک جیل میں زندگی گزار کر جب باہر آئے تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہی جملہ آج کے مسائل کا حل ہے، آج کی پریشانیوں کا حل ہے، آج کی تکلیفوں کا حل ہے، آج کی مصیبتوں کا حل ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مرتبہ، مسلمانوں کی بلندی، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا عروج چھپا ہوا ہے۔ حضرت نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جیل میں رہ کر بہت سوچا، بہت غور کیا، بہت تدبر کیا، تو دو باتیں مجھے سمجھ میں آئیں، دو باتیں مجھے سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے اور یہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں۔ حضرت نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان
باہمی اخوت و محبت نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان میل جول نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان پیار محبت نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو حقارت کی اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب میں مرتے دم تک یہ کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کو ہر کچے پکے مکان میں عام کروں، مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے، دینی محنتوں کے ذریعے، دینی تنظیموں کے ذریعے، دینی تحریکوں کے ذریعے، دینی محنتوں کے ذریعے میں قرآن پاک کو لفظاً اور معناً عام کروں۔ یہ میری محنت ہوگی۔ اور دوسری میری محنت یہ ہوگی کہ میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو عام کروں، پیار محبت کو عام کروں، میل جول کو عام کروں۔ حضرات صحابہ کے واقعات، حضرات صحابہ کے قصے بڑے مزے لے کر ہم بیان کرتے ہیں، بڑے مزے لے کر ہم سنتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے فلاں کارنامہ انجام دیا، حضرات صحابہ نے فلاں واقعہ انجام دیا، حضرات صحابہ نے ایسا کیا، حضرات صحابہ نے ویسا کیا۔ مٹھی بھر صحابہ ہیں، لیکن حضرات صحابہ اکرام بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، بڑی بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کے پاس کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی؟ حضرات صحابہ کے دور میں کون سا انٹرنیٹ تھا؟ حضرات صحابہ کے دور میں کون سا گوگل، یوٹیوب، فیس بک تھا؟ حضرات صحابہ کے دور میں کون سی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے اسکول تھے؟ حضرات صحابہ کے دور میں کون سی ڈگریاں تھیں کہ مٹھی بھر صحابہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے رہے ہیں، مٹھی بھر صحابہ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں سے ٹکر لے رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فتح کے، کامیابی کی خوشخبریاں ان کو سنا رہا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 313 صحابہ ہیں، 313 صحابہ ہیں، 11 تلواریں ہیں اور چند گھوڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں کفار کا ہزاروں کا لشکر ہے، سب کے پاس ہتھیارات ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں اور دیگر ساز و سامان ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مٹھی بھر 313 صحابہ ان پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ 3000 صحابہ کا لشکر لے کر ملک شام کو 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کتنے صحابہ کو لے کر؟ 3000 صحابہ کو لے کر ملک شام کو 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کرنے گئے ہیں۔ کوئی جوڑ ہے ان میں؟ کوئی وزن ہے ان میں؟ آپ مجھے بتائیے، یہ بات عقل میں آتی ہے کہ یہاں 3000 اور وہاں 2 لاکھ، اور یہاں صحیح سے ہتھیار نہیں، اور یہاں ہتھیاروں سے لیس؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے کسی دوسرے مقام پر، کسی میدان میں بھی جنگ نہیں لڑی، بلکہ ملک شام جو رومیوں کا ملک تھا، جہاں وہ لوگ بستے تھے، جہاں ان کے گھر آباد تھے، جہاں ان کے شہر تھے، وہیں جا کر حضرات صحابہ نے لڑا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے ملک سے باہر آ جائے، ہم بھی اپنے ملک سے باہر آ جائیں، ایک تیسرے مقام پر لڑیں، دوسرے مقام پر لڑیں۔ لیکن حضرات صحابہ کی ہمت دیکھو،
حضرات صحابہ کی جرأت دیکھو، حضرات صحابہ کی بہادری دیکھو، خود ان کے گھر میں جا کر حضرات صحابہ نے جنگ لڑی ہے، خود ان کے مقام پر جا کر حضرات صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اور کتنے صحابہ کو لے کر؟ صرف 3000 کے لشکر کو لے کر 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو شکست دی ہے، ان کو ہرایا ہے۔ کیسے کارنامے حضرات صحابہ نے انجام دیے ہیں۔ جنگ قادسیہ، کیا وہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کسی وجہ سے پہلی مرتبہ جنگ ہار گئے تو اس لشکر کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ غالباً ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ مسواک کی چھوٹی سی سنت چھوٹ گئی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ پورے لشکر کے سپاہی سارے ساتھی مسواک کی سنت پر عمل کریں، سب مسواک کریں۔ تو سارے صحابہ نے اپنے سامان سے مسواک نکالی اور سب نے مسواک کرنا شروع کر دیا، سب نے مسواک کرنا شروع کر دیا۔ دشمنوں نے دور سے دیکھا کہ حضرات صحابہ مسواک کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کہ مسواک ہمارے نبی کی سنت ہے، مسواک سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، مسواک سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، مسواک سے موت کے وقت ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے، ان کو کیا معلوم ہے؟ بس انہوں نے دور سے دیکھا، عجیب نقشہ ان کے ذہنوں میں چھایا، کہنے لگے ارے مسلمان کسی چیز سے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے آ کر ہمیں کچا چبا جائیں گے، ہمارا خون پی لیں گے، چلو یہاں سے بھاگو۔ ابھی میدان میں نہیں اترے تھے، ابھی جنگ انہوں نے شروع نہیں کی تھی، ایک چھوٹی سی سنت مسواک پر عمل کرنا شروع کیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر دشمن بھاگ گئے اور مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی، مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی۔ کیا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرات صحابہ کی ایک جماعت افریقہ کے جنگلوں میں گئی؟ اب وہاں ان کو رات گزارنا تھا۔ ایک صحابی اٹھے، درخت کے اوپر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، اے جنگل کے چرندوں، پرندوں، درندوں، گزندوں، محمد کے غلام، محمد کے صحابہ آج یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں، تم جنگل خالی کر دو۔ صحابہ نے دیکھا اور جنگل کے واسیوں نے دیکھا کہ جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر رہے تھے، شیر بھی جا رہا تھا، چیتا بھی جا رہا تھا، ہاتھی بھی جا رہا تھا، جنگل کے جو چرندے پرندے ہیں سب جنگل خالی کر رہے تھے، صرف ایک آواز پر، صرف ایک صدا پر۔ آج ہماری بات ہمارا بیٹا نہیں سنتا، آج ہماری بات ہماری بیٹی نہیں سنتی، آج ہماری بات ہماری بیوی نہیں سنتی، آج ہماری بات ہمارے گھر والے نہیں سنتے، آج ہماری بات ہمارے دوست آشنے نہیں سنتے، آج ہماری بات ہمارے جاننے پہچاننے والے نہیں سنتے۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کے ایمان پر، قربان جائیں حضرات صحابہ کے یقین پر، قربان جائیں حضرات صحابہ کے اتحاد و اتفاق پر۔ آپ آواز لگاتے ہیں، جنگل کے جانور آپ کی بات سن رہے ہیں، جنگل کے درندے آپ کی بات سن رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شہر کابل کا بادشاہ ایک غیر مسلم تھا، ترک بادشاہ تھا۔ ہر سال حضرت امیر معاویہ کو وہ 10 لاکھ درہم اشرفیاں یا 10 لاکھ روپے پیسے سمجھ لیجئے ہدیے کے طور پر حضرت معاویہ کو دیتا تھا۔ ہر سال جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کے بعد کچھ لوگوں نے کابل کا سفر کیا اور اس بادشاہ کے پاس گئے
اور اسے پوچھا کہ تم ہر سال 10 لاکھ اشرفیاں یا دینار و درہم دیتے تھے، اس سال تم نے نہیں دیے، اس لیے ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں جو اشرفیاں لینے کے لیے آتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اشرفیاں لینے کے لیے آتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، اب وہ نہیں آئیں گے۔ تو اس کابل کے غیر مسلم بادشاہ نے کہا ہم ان کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کا پیٹ جو فاقہ کشی سے لگ چکا تھا اس کو دیکھ کر ہدیہ دیا کرتے تھے، ہمیں ویسی کوئی علامت، ویسی کوئی نشانی تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے، ہم نہیں دیں گے۔ پہلے ان کا رعب، ان کا دبدبہ ہمارے اوپر پڑتا تھا، اس لیے ہم ہدیہ دیا کرتے تھے، اب تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے۔ آخر وہ کیا چیز تھی؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ ایک حضرت ٹیپو نے پوری دنیا کے انگریزوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ حضرت ٹیپو تو صرف ہندوستان کے ایک کرناٹک اسٹیٹ میں اور ایک میسور راجدھانی میں تھے، لیکن پوری دنیا کے انگریزوں کا جینا ایک ٹیپو سے حرام تھا۔ ایک نواب سراج الدولہ بنگال میں کلکتہ میں ہے، انگریزوں کا جینا حرام ہے۔ ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دہلی کے اندر موجود ہے، انگریزوں کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس کون سی فوجیں تھیں؟ ان کے پاس آخر کیا تھا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ان لوگوں کے پاس کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کے پاس قرآن کی دولت تھی، ان لوگوں کے پاس ایمان کی دولت تھی، ان لوگوں کے پاس اتحاد و اتفاق کی دولت تھی۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ دشمنوں پر غالب آتے تھے، دشمنوں پر ان کا رعب پڑتا تھا، ان کا دبدبہ قائم ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے، 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے، پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلیٰ نے ایک بیان دیا ہے، اس میں اس نے کیا کہا کہ پورے ہندوستان میں مسلمان 18% ہیں، لیکن مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے، مسلمان بہت کمزور ہیں، اور ہم سکھ 2% ہیں۔ اس پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلیٰ نے کیا کہا؟ ہم سکھ صرف 2% ہیں، لیکن ہماری حکومت بھی ہے، قیادت بھی ہے، لیڈرشپ بھی ہے، اور ہندوستان کے ہر شعبے میں ہمارے سکھ داخل ہیں، اور مسلمان کہاں ہیں؟ 18% ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان منتشر ہیں، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان فرقوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم سکھ متحد ہیں، ایک ہیں، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے، جبکہ مسلمان وہ قوم تھی جو اتحاد و اتفاق کا دعوت دینے والی تھی، آج وہ خود اتحاد و اتفاق کی محتاج ہو گئی۔ مسلمان وہ قوم تھی جو محبت کا پیغام دیتی تھی، آج خود محبت کی محتاج ہو گئی۔ مسلمان وہ قوم تھی جو ایک پلیٹ فارم پر تھی، اور آج بکھر گئی، آج بکھر گئی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ایک میدان میں آئیں، اب اپنے آپسی جھگڑوں کو ختم کریں،
اب تک بہت جھگڑے ہم نے کر لیے، اب تک بہت لڑائیاں ہم نے کر لیں، اب جھگڑے کرنے کا، لڑائیاں کرنے کا، فتنے فساد کرنے کا وقت نہیں ہے، اب ایک ہونے کا وقت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، ٹکڑیوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کا مطلب کیا؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کی حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اب دیکھو پوری دنیا میں آپ ایک نظر دوڑائیں، کون سی ایسی تنظیم ہے، کون سی ایسی تحریک ہے، کون سی ایسی جماعت ہے جو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتی ہو، جو فرقوں سے دور رہتی ہو، جو محبت اور اخوت کا پیغام دیتی ہو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر ایک واحد وہ جماعت ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہر ملک کے اندر آپ کو تبلیغی جماعت ملے گی، آپ کو تبلیغی جماعت ملے گی۔ پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوتا، اس کے اندر بیجا مسائل کو چھیڑا نہیں جاتا، اس کے اندر بیجا چیزوں کو لایا نہیں جاتا۔ اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت سب کچھ قربان کر کے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جاتے ہیں، کسی کو نہیں چھیڑتے، کسی کو نہیں چھیڑتے۔ تبلیغی جماعت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے اکرام مسلم، کہ مسلمانوں کا اکرام کرو، تو کسی مسلمان کا دل نہیں توڑتے کسی بھی بات سے۔ ایک آدمی شیعہ تھا، اب وہ شیعہ کی مجلسوں میں جاتا تھا، ان کے علماء کے بیانات سنتا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر کوئی سنیوں کے خلاف بیان کر رہا ہے، ہر شیعہ سنیوں کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ تو اب اس نے سوچا یہ شیعہ مسلک میں خالی سنیوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، چلو میں سنی بن جاتا ہوں۔ اب وہ بریلوی سنی بن گیا، اب وہاں گیا تو دوسرے مسلک کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف بیانات ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پریشان ہو کر اہل حدیث بن گیا، چلو میں اہل حدیث بن جاتا ہوں، غیر مقلد بن جاتا ہوں۔ اب وہاں گیا تو وہاں دوسرے مسلکوں کے، حنفیوں کے خلاف، شافعیوں کے خلاف، حنبلیوں کے خلاف۔ اب وہاں سے پریشان ہو کر اس نے کیا کیا؟ آخری مرتبہ ٹرائی کرتا ہوں، آخری مرتبہ کوشش کرتا ہوں، تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں۔ اگر یہ لوگ کسی کے خلاف نہیں بولیں گے، کسی کو نہیں چھیڑیں گے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگر یہ بھی مسائل کو چھیڑیں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو میں یہاں سے بھی نکل کر کچھ اور بن جاؤں گا۔ یعنی اسلام سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب آخری کوشش کرنے کے لیے، آخری ٹرائی مارنے کے لیے تبلیغی جماعت میں جڑ گیا۔ اب تبلیغی جماعت میں گیا، 3 دن 10 دن چلا، اس نے جتنا وقت لگانا تھا لگایا، اور یہ چونکہ اہل حدیث تھا، اہل حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت میں لگا تھا، اور اہل حدیث حضرات رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تبلیغی جماعت میں جا کر بھی نمازوں میں اس طرح رفع الیدین کرتا تھا، رکوع کو جاتے وقت، سجدے کو جاتے وقت ہاتھ اٹھا اٹھا کر باندھتا تھا۔ لیکن قربان جائیں اس جماعت پر اور ان جماعت کے ساتھیوں پر، کسی جماعت کے ساتھی نے، نہ امیر صاحب نے،
نہ مامور صاحب نے اس آدمی کو ایک جملہ نہیں کہا کہ تم اس طرح رفع الیدین کیوں کر رہے ہو، تم نماز میں اس طرح ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو۔ بس سب کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ تم کلمہ صحیح کر لو، تم نماز صحیح کر لو، تم قرآن صحیح کر لو، تم روزہ صحیح کر لو، تم اپنے اعمال صحیح کر لو، تم تہجد کے پابند ہو جاؤ، تم اشراق کے پابند ہو جاؤ۔ یہی چیزیں کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، بس یہی چیزوں کی رٹ ہے۔ جب 40 دن گزر گئے تو کہنے لگا میری پوری زندگی میں بس یہی لوگ مجھے اچھے لگے، یہی جماعت اچھی لگی جنہوں نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا، جنہوں نے کوئی مسئلہ نہیں چھیڑا۔ تبلیغی جماعت کے کچھ اصول ہیں، یہاں مسائل کو چھیڑا نہیں جاتا، یہاں مسلکوں کی بات، یہاں جماعتوں کی بات، یہاں فرقوں کی بات، یہاں فتنوں کی بات، یہاں دیگر تنظیموں کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر کسی کو انٹری ہے، یہاں نو انٹری کا بورڈ نہیں ہے۔ یہاں شرابی آئے اچھا ہو کر جائے، یہاں جواڑی آئے اچھا ہو کر جائے، یہاں زانی آئے نمازی بن کر جائے، یہاں سود کھانے والا آئے اچھا ہو کر جائے۔ یہاں کسی کے لیے نو انٹری نہیں، ہر کسی کے لیے انٹری ہے۔ آئے اور اپنے اعمال کو سدھار کر جائے، نمازی بن کر جائے، صوم و صلات کا پابند بن کر جائے، سنت کا لباس اپنانے والا بن کر جائے۔ انہی محنتوں کو لے کر، انہی فکروں کو لے کر، انہی کوششوں کو لے کر سال میں ایک مرتبہ اجتماعات ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ صوبے کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے، ملک کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے، ضلع کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے، تعلق کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے کہ ہر کوئی اجتماع کے اندر آئے، اپنے کلمے کو صحیح کر کے جائے، اپنی نماز کو صحیح کر کے جائے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جائے۔ یہی فکر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ، ایک میدان میں، ایک پنڈال کے نیچے، ایک شامیانے کے نیچے مسلمانوں کو جوڑ کر مسلمانوں کے ایک ہونے کا، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ اے دشمنوں، اے ظالموں، اے غیروں، دیکھو تم سمجھتے ہو کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان منتشر ہیں، مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، دیکھو اجتماع کے میدان کو دیکھو، اجتماع کے پنڈال کو دیکھو، اجتماع کے شامیانے کو دیکھو۔ وہ آدمی جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا تھا، بنگلوں میں رہتا تھا، مخمل کے بستر پر سوتا تھا، ایئر کنڈیشن کمرے میں رہتا تھا، اور یہاں مٹی میں، دھول میں ایک معمولی سا بستر لے کر اللہ کے لیے وہ رات گزار رہا ہے۔ جو قالینوں پر نماز پڑھا کرتا تھا، ایک معمولی سے ٹاٹ پر یہاں اجتماع کے میدان میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، ہر کوئی ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی الگ سے کرسیاں نہیں، کوئی وی آئی پی جگہ نہیں، ہر جسے جہاں جگہ مل گئی وہاں جا کر بیٹھا ہے۔ بالکل سادگی کے ساتھ 2 دن کا، 3 دن کا، جتنے دن کا ہو اجتماع ہو جاتا ہے۔ آخر میں بہترین دعا ہوتی ہے جس میں ہزاروں کا مجمع صرف دعا کے لیے شریک ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں اس دعا کی برکت سے بدل جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اختلافات اپنی جگہ، اب اختلاف کا وقت نہیں ہے، اب لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت یہ بہت ہی اعلیٰ اور اچھی جماعت ہے۔ آپ ہم لوگوں کو مت دیکھیے، آپ ہم لوگوں کو مت دیکھیے، آپ ہمیں دیکھیں گے تبلیغی جماعت سے بدظن ہو جائیں گے کہ یہ تبلیغی لوگ ہیں۔ آپ مولانا الیاس صاحب کاندھلوی کو دیکھیے،
آپ حضرت جی مولانا یوسف کو دیکھیے، آپ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو دیکھیے، آپ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا قاسم قریشی صاحب، ان حضرات کو دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیسا وقت لگایا اور کیسی قربانیاں دے کر انہوں نے امت کی خاطر یہ دنیا سے گئے ہیں۔ تو ابھی عنقریب آئندہ مہینہ 21 اور 22 2 دن کا رام نگرم میں اجتماع ہے، بڑے عالی شان پیمانے پر ہوگا، پورے رام نگرم ضلع کا یہ اجتماع ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اجتماع کو جانے کی ابھی سے ترتیب بنائیں، یہ کوشش کریں کہ اجتماع کی پہلی مجلس سے لے کر آخری مجلس تک میں اجتماع میں شریک رہوں گا۔ آج میں نے مختصر طور پر یہ باتیں کہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور اس کی بعد کی جمعہ تبلیغی جماعت کب شروع ہوئی، اس کے شروع کرنے والے کون تھے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور امت میں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، وہ ساری چیزیں میں پیش کروں گا۔ جو اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات بھی دوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد